اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 10 ہے، تاریخ 25 جولائی 2020 عیسوی اور دن جمعۃ المبارک۔ آج ہم نے کرنی ہے پڑھائی دور قدیم کے ایک عظیم مسلمان سائنسدان۔ اس کی نصف پڑھائی کریں گے اور آپ اس کے الفاظ معنی اچھی طرح یاد کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تعلیم کے سلسلے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمارے سینوں کو کھول دے، آمین۔ اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ کتاب صفحہ نمبر 22 پر عنوان لکھا ہوا ہے دور قدیم کے ایک عظیم مسلمان سائنسدان۔ آپ انشاءاللہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ایک عظیم مسلمان سائنسدان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنی مسلسل جدوجہد اور اپنے جذبے اور لگن کے تحت عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی بلا شبہ ماضی میں مسلمان سائنسدانوں، طبیبوں سے مراد ڈاکٹروں ہیں، حکیموں اور دانشوروں وغیرہ نے اپنے اپنے شعبوں میں ایسے گراں قدر یعنی قیمتی کارنامے سر انجام دیے کہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں نے بھی ان سب سے خوب استفادہ کیا۔ استفادہ کا مطلب ہے فائدہ حاصل کرنا۔ ابن سینا ایک ایسے ہی مسلمان فلسفی، طبیب اور دانشور تھے جنہوں نے طب کے کئی ایسی کتابیں تصنیف کی۔ تصنیف کا مطلب ہے لکھنا۔ کئی ایسی کتابیں تصنیف کی جن سے یورپی طبیبوں اور دانشوروں نے بڑی رہنمائی حاصل کی۔ ابن سینا کا پورا نام ابو علی حسین ابن عبداللہ ابن سینا ہے۔ ان کا پورا نام ہے ابو علی حسین ابن عبداللہ ابن سینا ہے، یہ آپ یاد کریں گے، اور وہ بو علی سینا کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ ابن سینا 980 عیسوی میں بخارا کے قریب افشنا کے مقام پر پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ یوں جب ان کی عمر صرف 10 سال تھی، انہوں نے قرآن مجید اور دیگر کئی کتب پڑھ لیں۔ کتاب کی جمع ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ انہیں فلسفے سے دلچسپی پیدا ہوتی گئی۔ فلسفہ علم ہی کی ایک قسم ہے جس میں کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بارے میں علم موجود ہے۔ انہیں فلسفے سے دلچسپی پیدا ہوتی گئی۔ اس سلسلے میں انہوں نے یونانی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ یونان ایک ملک کا نام ہے۔ اس دور میں یونانیوں کو مختلف علوم کے حوالے سے مانا جاتا تھا، یعنی وہ مختلف علوم میں ماہر مانے جاتے تھے، ماہر مشہور تھے وہ۔ تجربات کرنا ابن سینا کا شوق تھا۔ ابن سینا بو علی سینا کا ان کا نام پکارا جاتا ہے۔ وہ اکثر مختلف حوالوں سے تجربات کرتے رہتے تھے، اور پھر انہوں نے پیچیدہ امراض کے حوالے سے کچھ کامیاب تجربات کیے تو ان کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ اس بارے میں حکمرانوں تک بھی اطلاعات پہنچیں۔ انہی دنوں شاہ بخارا ابن منصور بیمار ہو گیا۔ بخارا جس شہر میں وہ پیدا ہوئے تھے، اسی کا جو بادشاہ تھا ابن منصور، وہ بیمار ہو گیا۔ ان کے درباری حکیموں اور طبیبوں نے ان کا علاج کیا، لیکن کوئی خاص افاقہ نہ ہوا۔ چنانچہ ابن سینا کو بلایا گیا۔ شاہ ابن منصور نے ان سے کہا، یعنی بادشاہ اب ان سے مخاطب ہیں، ہم نے تمہاری کافی شہرت سنی ہے۔ یوں تو ہمارے دربار میں کئی حکیم اور طبیب منسلک ہیں، لیکن ہم جو کچھ عرصہ سے علیل ہیں، علیل کا مطلب ہے بیمار، تو وہ ہمارا مناسب علاج نہیں کر پائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اب تک صحت یاب نہیں ہوئے۔ کیا تم ہمارا علاج کر سکو گے؟ حضور، شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اسے یہ منظور ہے کہ میرے ہاتھوں سے آپ شفا یاب ہوں تو آپ ضرور میرے علاج سے ٹھیک ہو جائیں گے، انہوں نے ادب سے جواب دیا۔ کنہوں نے؟ ابن سینا نے۔ جب بادشاہ نے ان سے کہا کہ کیا تم ہمارا علاج کر سکو گے، تو انہوں نے بڑے ادب سے جواب دیا کہ شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اگر میرے ہی ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا یاب کرنا ہے تو میں ضرور آپ کا علاج کروں گا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، تم اللہ کا نام لے کر علاج شروع کرو، شاہ ابن منصور نے کہا، اور ابن سینا نے ان کا علاج شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ میں شاہ ابن منصور صحت یاب ہو گئے، یعنی تھوڑے ہی عرصہ گزرا اور بادشاہ ٹھیک ہو گئے۔ انہوں نے خوش ہو کر ابن سینا سے کہا، ہم تم سے بے حد خوش ہیں، اس موقع پر ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں، بولو کیا مانگتے ہو؟ بادشاہ جب ٹھیک ہو گیا، اس نے اس کو انعام دینا چاہا ابن سینا کو، اور تو انہوں نے پوچھا کہ تم بولو کیا مانگتے ہو، میں تمہیں فوراً وہ انعام دوں گا۔ حضور، مجھے انعام نہیں چاہیے، ابن سینا نے ادب سے کہا۔ کیوں؟ ابن منصور کو حیرت ہوئی، بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیا، میں تمہیں انعام دینا چاہ رہا ہوں، تمہارا منہ بولا انعام، تو تم کیوں نہیں انعام لینا چاہ رہے؟
میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے شاہی کتب خانے میں آنے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ مرحمت رحمت سے ہے، یعنی ادب کے طور پر انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ مجھے شاہی کتب خانے میں، شاہی لائبریری میں مجھے آنے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ میں وہاں کی کتابوں سے استفادہ کر کے کچھ تحقیق اور علمی کام کرنا چاہتا ہوں۔ استفادہ کا معنی ہم نے پہلے بھی پڑھا، استفادہ کا معنی تھا فائدہ حاصل کرنا۔ انہوں نے جواب دیا، اب انعام کی جگہ پر ابن سینا نے ان سے کیا مانگا کہ آپ مجھے شاہی لائبریری، شاہی کتب خانے میں آنے جانے کی اجازت دے دیں تاکہ میں کچھ تحقیقی اور علمی کام کر لوں۔ سبحان اللہ، ابن منصور ان کی بات سے خوش ہوئے۔ تمہیں آج سے شاہی کتب خانے میں جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں شاہی کتب خانے میں جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ حضور، ابن سینا بولے، اور پھر اس روز سے انہوں نے شاہی کتب خانے میں آنا جانا شروع کر دیا۔ یہاں انہیں طب، فلسفہ، طبیعیات اور دیگر کئی اہم موضوعات پر بے شمار کتابیں میسر آئیں جن کا وہ بغور مطالعہ کرنے لگے، اور یوں ان کے علم میں اضافہ ہونے لگا۔ اسی مطالعہ کے سبب انہوں نے کئی گراں قدر یعنی قیمتی کتابیں تصنیف کی پہلے بھی بتایا کہ تصنیف کا مطلب ہے لکھی، انہوں نے تحریر کی۔ انہی دنوں بخارا میں سیاسی حالات خراب ہو گئے۔ ابن سینا ایک محقق کہتے ہیں تحقیق کرنے والے کو، فلسفی اور طبیب تھے۔ انہیں جنگ و جدل سے سخت نفرت تھی۔ جنگ و جدل سے مراد ہے لڑائی جھگڑا۔ اس لیے وہ عافیت حاصل کرنے کے لیے، عافیت کا مطلب ہے سکون، ہمدان پہنچ گئے۔ ہمدان ایک شہر کا نام ہے، یعنی وہ پہلے بخارا رہتے تھے، وہاں سے وہ سکون حاصل کرنے کے لیے جب بخارا کے سیاسی حالات خراب ہوئے تو ہمدان پہنچ گئے۔ یہاں انہیں امن و سکون میسر آیا، ذہن کو یکسوئی ملی اور کام کی طرف بھرپور توجہ ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنی کتاب القانون فی الطب تحریر کی۔ انہوں نے اپنی کتاب القانون فی الطب، یہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کی ہر طرف دھوم مچ گئی، یعنی یہ کتاب ہر جگہ پر مشہور ہو گئی۔ یہ کتاب انہوں نے ہمدان میں تحریر کی، القانون فی الطب۔ اس کتاب میں زیادہ تر جو ہیں وہ ڈاکٹر اور ان کے پیشے کے دوران انہیں جو کچھ اصول مد نظر رکھنے چاہیے وہ تحریر کیے گئے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں یہ کتاب تحریر کی تھی۔ آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، کل انشاءاللہ ہم اس کی پڑھائی مکمل کریں گے اور دیکھیں گے کہ ابن سینا نے اور کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ آپ نے اس سبق کے الفاظ معنی اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔